السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه أو كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ربیع الاول کا مہینہ یہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور ذکر اور آپ کے تذکروں کا مہینہ ہے۔ ایسے ہی ربیع الثانی کا مہینہ یہ امام الاولیاء حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کا اور ان کو یاد کرنے کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ جیسے ربیع الاول میں امام الانبیاء محسن انسانیت حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اور اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت کو، آپ کے بچپن کو، آپ کے نکاح کو، آپ کے نبوت کے ملنے کو، آپ کی ہجرت کو اور آپ کے فتح مکہ کو، آپ کے حجۃ الوداع اور آپ کے وصال کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات و مقامات ملے ہیں اس کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و تعلیمات اور آپ کی سنتوں اور اس کے اہتمام پر لوگوں کو ابھارا جاتا ہے۔ ایسے ہی ربیع الثانی کے مہینے میں امام الانبیاء حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ اور اس کے مختلف پہلو اور ان کو اللہ کی طرف سے جو غیبی تائیدیں کرامات کی شکل میں ملی ہیں ان کا تذکرہ، اور ایسے ہی آپ کے جو ارشادات و تعلیمات ہیں جن پر چلنے کی وجہ سے حقیقی طور پر ان کا فیض اور ان کی برکتیں ہم کو حاصل ہوں گی، ان کا بیان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑا مقام ولیوں میں عطا فرمایا ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ہماری عقائد کی کتاب ہے عقیدۃ الطحاوی میں حضرت امام ابو جعفر الوراق طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ آج ہم اولیاء اللہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی درگاہ بن جائے اور اس پر بڑا گنبد لگ جائے اور وہاں لوگوں کے میلے ٹھیلے لگ جائیں اور لوگوں کو وہاں عرس کے لیے آ رہے ہوں تو آج لوگ جو دنیا سے گزر چکے ان کو ولی سمجھ رہے ہیں۔ ولی تو وہ ہیں جو زندہ ہیں اور ان سے لوگوں کی اصلاح کا کام، اور وہ خود شریعت پر جمتے ہوئے اوروں کو کے دلوں میں شریعت کی عظمت، حقیقت اور محبت پیدا کر رہے ہوں، یہ ہے۔ لیکن آج الٹا مسئلہ ہو گیا کہ ہم ولی ان کو سمجھتے ہیں یا ان سے ہم سمجھتے ہیں کہ فیض حاصل ہوتا ہے یا برکتیں حاصل ہوتی ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کی مزار بن چکی ہے اور ان کے مزار پر گنبد لگ چکا ہے، وہی اولیاء اللہ ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کی کتاب میں حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہیں هو العارف باللہ وصفاتہ حسب ما یمکن، جتنا ممکن ہو
جو اللہ کو پہچانتا ہو، اللہ کی ذات سے بھی اس کو تعارف ہے، اللہ کی صفات کا بھی اس کو ادراک ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہیں، آپ کی کیا طاقتیں ہیں، آپ کی کیا قدرتیں ہیں، کن صفات، کون سی وہ صفات ہیں جو ان کو صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے، کون سی صفات صفات غیر ذاتیہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ذات اور ان کی صفات سے جو پہچان رہا ہو، العارف، جس کو معرفت حاصل ہو گئی ہو اللہ کی، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، قرآن شریف نے کہا ہے کہ اللہ کا پتہ جو اس سے باخبر ہے، جو اس کا خبیر ہے، جو اس کا عارف ہے، جو اس کا پہچاننے والا ہے، اس سے اللہ کا تعارف حاصل کرو۔ جس کو نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ اللہ کی قدرتوں کا، طاقتوں کا پتہ ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس کو استحضار ہے، ایسے شخص کو ہم ولی نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ کتنے ہی کپڑے اور کتنے ہی ڈھونگ رچائے اور کتنے ہی مضبوط چھلے ہاتھ میں پہن لے اور گلوے میں کتنی ہی موٹے موٹے دانوں کی وہ تسبیح رکھ لے اور جو چاہے وہ نظر بند کی چیزیں دکھائے، کرتب دکھائے، وہ ولی نہیں ہے۔ ولی کون ہے؟ العارف باللہ وصفاتہ حسب ما یمکن، جتنا ممکن ہے اتنا وہ کوشش کر کے اس کو اللہ کی پہچان ہو گئی ہے۔ دیکھیے، آپ راستہ کس سے پوچھتے ہیں؟ پہلے سے جس کو راستہ معلوم ہو اس سے پوچھیں گے۔ جس کو راستے کی ہی پتہ خبر نہ ہو اس سے جا کے آپ راستہ نہیں پوچھتے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں بھی یہاں اجنبی ہوں تو آپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے آدمی کی تلاش کرتے ہیں، مجھے منزل تک پہنچنا ہے، فلاں جگہ تک جانا ہے، تو پہلے سے اس کو جگہ کا علم ہو، اسی سے جا کے پوچھتے ہیں۔ تو بیعت و سلوک یا احسان کی کیفیت یا اللہ کا تعارف اس سے حاصل ہو سکتا ہے جس کو پہلے سے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو، معرفت حاصل ہو، وہ اللہ کا عارف ہو، تب جا کے وہ دوسروں کو پہنچا سکتا ہے۔ جس کو پہلے سے ہی معلوم نہیں ہے، جس کی منزل اللہ تعالیٰ نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ دوسروں کو نہیں بتا سکتا۔ تو اللہ کے ولی کون ہیں؟ سب سے پہلی صفت یہ دیکھنا کہ وہ اس کو خود اللہ کا تعارف ہو، اللہ کی صفات کا اس کو۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، وہ ولی نہیں ہیں جو لوگوں کے مریدوں کے جیبوں پر نظر رکھ رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر 100 مرید بنا لوں گا میرے رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کھانے کے مسائل، تنخواہ کے مسائل، پیسے مہینہ آ جائیں گے، لہٰذا میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں 100 لوگوں تک کا اپنا ایک ٹارگٹ پورا کر لوں، مرید بنا لوں۔ تو اس کو نہ اللہ کی ذات کا نہ اللہ کی صفات کا ادراک حاصل ہوا ہے، اس کو تو لوگوں کے مالداروں کا ادراک حاصل ہوا ہے، تو اس کو چیزوں کی اہمیت معلوم ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اکابر اور مشائخ نے اتنا کرم کر دیا ہے کہ سب چیزیں واضح کر دی ہیں۔ تو پہلے العارف باللہ وصفاتہ حسب ما یمکن، المواظب علی الطاعات۔ دوسری چیز یہ دیکھیے کہ وہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں، پہچاننے کے لیے ہمارے مشائخ نے یہ کہا ہے کہ وہ اللہ کے اوامر پر کتنا پابند ہے۔ اگر وہ مواظبت کرتا ہے شریعت کی، اللہ کے احکامات کی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی پابندی کرنے والا ہے، تو پھر سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کا ولی۔ ایک وہ شخص ہے جو نماز چھوڑ رہا ہے، روزے ترک کر رہا ہے، کبھی صدقہ اور زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے، سنتوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے، نہ لباس کی سنتیں، نہ جسم کی سنتیں، نہ ہی اور کسی اور معاملے میں اس کے سنتوں کا اہتمام نہیں ہے، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی ہونے کے لیے المواظب علی الطاعات، نیکیوں کے اوپر مواظبت ہو، پابندی ہو، پابندی کے ساتھ شریعت پر چلنے والا ہو، المجتنب عن المعاصی،
معصیت سے، نافرمانی سے، گناہ کی چیزوں سے بچنے والا ہو تو وہ ولی ہے۔ یہ نہیں کہ گانجا پی کے بیٹھے ہوئے ہیں، شراب کا نشہ لے رہے ہیں، نماز کو قضا کر رہے ہیں، بے پردگی بے حیائی کر رہے ہیں، ستر کھلا ہوا رہ رہا ہے، سیندی پینے کے عادی ہیں، تو سمجھنا چاہیے کہ کتنے ہی وہ اوٹ پٹانگ کی چیزیں دکھا دے، کتنے ہی نظر بندی کی چیزیں دکھا دے، کیا ایسی چیز جو عقل میں نہ آنے والی ہو وہ کر کے بھی دکھا دے، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کے صحیح اولیاء وہ ہوتے ہیں جو المجتنب عن المعاصی، معاصی کے قریب نہیں جاتے، گناہوں کے پاس نہیں جاتے، محرمات سے اور گندی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ کہا گیا کہ المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، شہوتوں اور لذتوں میں منہمک ہونے سے، اس میں پڑ جانے سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوتے ہیں۔ کہ کوئی لذت کی چیز ہے، وہ لذت کی چیزوں میں وہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی شہوت کی چیزیں ہیں، وہ شہوت کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو لذت کی چیز سے بھی، کہ اس سے لذت مل رہی، کھانے کی لذت، سونے کی لذت، لوگوں میں ساتھ رہنے کی لذت، یا شہوات ہیں، عورتوں کی شہوت ہے، یا اس کو گندی چیزوں کی شہوت اور خواہش ہے، نشے کی شہوت ہے، سود کی شہوت ہے، چوری کی شہوت ہے، دھوکے کی شہوت ہے، ایسی کوئی بھی شہوت اور نہ ہی کوئی لذت ان کو مقصود ہوتی ہے، بلکہ وہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز پیش بھی کر دی جائے تو وہ یہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم کو ان لذتوں میں نہیں پڑنا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک مرتبہ بستر بچھایا، آپ ٹاٹ کے بچھونے پر سویا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ایک امی جان نے اس ٹاٹ کو جس پر آپ آرام کر رہے ہیں، وہ بستر اور بنتا معمولی جس کو آپ بچھاتے ہیں، روزانہ دوہری کر کے بچھایا جاتا، ایک مرتبہ اس کو چوہرا لپیٹ کر تھوڑا نرم بنا کر سلا دیا گیا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو یہ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ اللہ کے اولیاء کی صفات ہمارے مشائخ نے یہ بیان کی ہے کہ العارف باللہ وصفاتہ حسب ما یمکن، المواظب علی الطاعات، المجتنب عن المعاصی، المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات۔ یہ پوری تعریف ہے اللہ کے ولی کی۔ یہ تعریفیں دیکھ کر اللہ کے ولیوں کو پہچاننا چاہیے۔ آج اللہ کے اولیاء کو پہچاننے کا راستہ یہ سمجھا جا رہا ہے جن کے کلر کے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اپنے ایک گلے میں تسبیح ڈالے ہوئے ہیں، ہاتھ میں اپنے انگوٹیاں پہنے ہوئے ہیں اور اوٹ پٹانگ کی باتیں کر رہے ہیں، نہ ان کو سورہ فاتحہ آتا ہے، نہ ان کو قرآن معلوم ہے، کچھ نہیں معلوم ہے، بس ایک بھیس بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ شعبدہ باز، یہ بھیدی، یہ ایشم ڈالے ہوئے لوگوں کو ہم اولیاء اللہ سمجھ رہے ہیں، یا کچھ لوگ ولی سمجھ رہے ہیں ان کو جن کے دنیا سے گزر گئے، انتقال ہو گیا، ان کی مزار بن گئی اور ان کا گنبد قائم ہو گیا، مہینے میں سال میں عرس ہو رہا ہے، ان کو ہم اللہ کا ولی سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اہل سنت والجماعت کے یہاں اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو یہ 4 صفتیں میں نے بیان کی ہیں۔ قرآن شریف نے ایسے نیک اولیاء اللہ کی صحبتوں کو اختیار کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ انہی اولیاء میں ایک اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ ولی، بلکہ ولیوں کے امام حضرت سیدنا پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ یہ ایران کے شہر گیلان، ایک قصبہ، ایک گاؤں ہے، وہاں آج سے تقریباً 900 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے والد بھی سید گھرانے سے حسنی تھے، والدہ حسینی تھیں، اور بہت نیک گھرانے سے آپ کا تعلق ہے۔ اللہ کے ولی بننے کے لیے سب سے پہلے یہ چیز دیکھنے کی ہوتی ہے کہ ان کا گھرانہ نیک ہے یا نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں
کہ ہم اللہ کے نیک ولی بنیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی نیک اچھے اللہ کے اولیاء کی طرح بنیں، تو سب سے پہلی محنت نکاح کرتے وقت بیویوں کا صحیح انتخاب کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور ان کی زندگی سے اس 11ویں کے مہینے میں جس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ نکاحوں کے موقعوں پر صحیح بیویوں کا انتخاب یہ نسلوں کے مومن اور نسلوں کے اللہ کے ولی اور نیک برگزیدہ مقرب بندے دنیا میں آنے اور ہماری نسلوں میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت سیدنا پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، اور ان کے یعنی نانا جان عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان اللہ والوں کے گھرانے میں اللہ تبارک و تعالی جن گھرانوں میں نکاح دین کی بنیاد پر ہوتے ہیں، شریعت کو دین کو مقصود بنا کر جن گھرانوں میں نکاح ہوتے ہیں، ان کے گھرانوں کے اندر نیک اللہ کے ولی اولیاء پیدا ہوتے ہیں۔ تو تفصیل میں صرف اشارہ کروں گا۔ عام طور پر نکاحوں کے موقع پر میں بارہا ہر نوجوان سے یہ کہتا ہوں، اگر اپنے بچوں کو صحیح نسل دنیا کو دے کر جانا چاہتے ہیں، اچھے خاندان کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، اس کی ابتدا بچے کو اسکول اور مدرسے میں ڈالنے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنا نکاح کر رہے ہیں، کس عورت کو آپ منتخب کر رہے ہیں بیوی بنانے کے لیے، اپنے نسلوں کو وجود دینے کے لیے کیسی لڑکی لا رہے ہیں، کیسی بہو لا رہے ہیں، کیسی بیوی لا رہے ہیں، وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے ہم کو۔ تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی والد بھی بڑے اللہ والے متقی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر وجود دیا۔ تو 470 ہجری کے اندر رمضان المبارک کی پہلی رمضان کو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گیلان ایران کا ایک گاؤں ہے وہاں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ بہت نیک تھیں، تو بچے کو دینی تعلیم کے لیے فارغ کر دیا۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے جو سبق لینے کا ہے، ہم اپنے بچوں کو ولی بنانے کے لیے، اللہ کا نیک بندہ بنانے کے لیے، اور ان کو صحیح اہل سنت والجماعت کا متبع بنانے کے لیے کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو دینی تعلیم دیں۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، وہ خود حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، ان کو تفسیر کا، فقہ کی اتنی مہارت تھی۔ ان کے بعض روایتوں میں 12 لڑکے تھے، اور بہت سارے تھے لڑکے، لیکن زندہ جو رہے وہ 12 لڑکے رہے۔ روزانہ ان کو وہ تعلیم دیا کرتے تھے، وہ خود دینی تعلیم، ان کی والدہ نے ان کو دینی تعلیم دی۔ تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی کیسے بنے؟ وہ اللہ کے ولی اس طرح سے بنے کہ ان کو قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی، تفسیر کی تعلیم ہے، اس وجہ سے اللہ کے ولی بنے ہیں وہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد اللہ کے ولی اولیاء بنے، مقربین بنے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ، جو قرآن والے ہوں گے، جو حافظ ہوں گے، جو قرآن سے نسبت رکھنے والے ہوں گے، وہی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں۔ جس کو قرآن کا پتہ نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا، تجوید سے چند صورتیں جس کو نہیں آتی، وہ کتنا ہی بھیس بدل لے اور کتنے ہی کرتب دکھا لے، کتنے ہی نظر بند کی چیزیں دکھا لے، وہ اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے اولیاء کی صفت حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو سکھائی ہے کہ قرآن کا 1-2 سال نہیں، 17 سال تک قرآن کے ظاہری علوم کو حاصل کیا۔ 17 سال کے بعد گھر آئے تو پھر اپنی امی جان سے کہا کہ مجھے اس پر بھی تشفی نہیں ہو رہی ہے، میں مزید علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، بغداد شریف جاؤں گا۔ اس زمانے میں بغداد سارے علماء کے اور مشائخ کا مرکز تھا،
ان کی والدہ، ابا تو تھے نہیں، جلدی اللہ کو پیارے ہو گئے، والدہ نے ہمت کر کے ان کو اس زمانے میں سفر کرنا مشکل، آج جیسے مدرسوں میں مشکلیں ہوتی ہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے میں، اللہ کے راستے کے خروج میں، سب میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو بنانے اور ان کے دل میں اللہ کا عشق، اللہ کے رسول کی محبت اور شریعت کی اہمیت بٹھانے کے لیے جو آنے والی مشکلیں ہیں، اللہ کے راستے کی مشکلیں ہوں، خانقاہ کی مشکلیں ہوں، مدارس کے مشکلیں ہوں، ہنسی خوشی سے سہ لینا اور اپنے بچوں کو ان کے حوالے کرنا چاہیے۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد شریف جا رہے تھے تو اس وقت میں ان کے گھر میں کل سرمایہ 80 دینار تھے۔ ان کے امی نے چاہا کہ بچہ دین کی تعلیم حاصل کرنے چاہ رہا ہے، پورے ہی پیسے لے کے چلے جائے۔ اس زمانے میں نہ فون تھا، نہ موبائل تھا، نہ خطوط تھے، جو چلے گئے ان کی خیر خبر آنے کے لیے مہینوں لگ جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا، تو اور سفر بھی بہت لمبے پیدل چل کے یا گھوڑے اونٹ پر سفر کیا جاتا تھا۔ تو والدہ نے کہا کہ دیکھو والد محترم کی آپ کی 80 دینار ہیں، یہ میں تم کو دینا چاہتی ہوں، تم دین کی تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، بغداد جا رہے ہو، رکھو اپنے پاس۔ تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امی جان میں اکیلا آپ کا بیٹا نہیں ہوں، آپ کے ایک اور بیٹے بھی ہیں، اور شریعت کے اعتبار سے پورے 80 دینار مجھے لینے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ اگر زندگی میں اپنے بچوں کو دے رہے ہیں تو برابر برابر دینا چاہیے، یہ نہیں کہ یہ دینی تعلیم دے رہا ہے اس کو میں زیادہ دوں گا، یہ میری خدمت کر رہا ہے میں اس کو زیادہ دوں گا، یہ میرے پاس رہ رہا ہے میں اس کو زیادہ دوں گا۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 4 بچے ہیں، اگر آپ کسی بچے کو کچھ دے رہے ہو تو اکیلے کسی ایک کو نہیں دو، شریعت یہ کہتی ہے کہ اتنا دوسرے کو بھی دینا پڑے گا، اگرچہ کہ وہ تمہارا نافرمان ہے، اگرچہ کہ وہ کوئی دوسری تعلیم حاصل کر رہا ہے، اگرچہ کہ وہ تمہارے سے دور رہ رہا ہے۔ جب بچوں کو زندگی میں دو تو شریعت یہ وصیت کرتی ہے کہ برابر برابر دینا ہے۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو یہ درس سکھایا کہ بھائیوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، بہنوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، شریعت کی کیا رہنمائی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بچپن میں ابھی آپ دودھ پینے کی عمر ہے، اس وقت میں سارے سیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ دودھ پیا ہے تو سیدھے جانب سے پیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے چاہا کہ دوسری جانب سے بھی دودھ پلائیں، کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جانب منہ نہیں لگایا۔ اس کی وجہ سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے اس لیے کہ اس دوسری جانب ان کے دوسرے بھائی کا حق تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں چاہا کہ میرے بھائی کا میں حق مار لوں۔ یہ تعلیمات ہیں نبیوں کے بھی، یہی تعلیمات اولیاء اللہ کے بھی ہیں۔ آج ہم کو صرف اولیاء اللہ سے نسبت کے نعرے لگا لینا نجات دلانے والا نہیں ہے، یہ تعلیمات ہیں۔ جن کے پاس یہ تعلیمات ہیں وہ حقیقت میں اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں، ان کی دینی تربیت کی فکر کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کے سلسلے میں مساوات کا حق ادا کر رہے ہیں۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں ایک یہ بھی تعلیم کہ ان کے امی جان نے ان سے وصیت کی کہ بیٹا دیکھو سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، صرف اس نصیحت، اپنے بچوں کی تربیت کی نصیحت اور بچوں کا اس بات پر پابند ہو جانا کتنا نجات دلایا کہ وہ سفر میں جا رہے ہیں، ڈاکو آئے ہوئے ہیں، سب کا مال چھین لیا۔ یہ چھوٹے سے بچے ہیں، ان سے پوچھا گیا بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ پہلے تو بیگ وغیرہ چیک کر لیا گیا، کچھ نظر نہیں آیا تو چھوڑ کر جانے لگے، لیکن پھر بھی پوچھ لیا کچھ اور ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، اور سونے کے سکے ہیں اور 40 دینار ہیں، یعنی آج کے زمانے سے 15 تولے سونا میرے پاس ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر چیک کیا، نہیں ملا، تو اپنے سردار کے پاس لے گئے اور پھر اس سردار نے کہا کہ بھائی یہ چیک کرنے کے باوجود نہیں مل رہا ہے، کہاں ہے؟ تو انہوں نے نکال کے دیا کہ یہ میری امی جان نے بڑی حفاظت سے یہ 40 دینار میرے لیے چھوڑے تھے۔ تو ڈاکو کو ان کے اس تقوی کی، دیکھیے باتوں سے اثر، ہمارے لچھے دار باتیں، تقاریر کو سن لینا، یاد رکھ لینا، اس کے بول دینا، اس سے ہدایتیں اور دل نہیں بدلتے، دل بدلتے ہیں بولنے والے کی تقوی،
بولنے والی کی طہارت، بولنے والے کے اللہ سے جتنا ربط و تعلق ہوتا ہے اتنا اس کی باتوں کا اثر لوگوں کے دلوں پر ہوتا ہے۔ معمولی سی بات انہوں نے کہی، حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ میرے امی سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، لہٰذا میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، یہاں پر یہ دینار ہے لے لیجئے۔ تو اتنا بولنا یہ کوئی ایسے بات نہیں تھی کہ جس سے وہ متاثر ہو جائے، لیکن وہ ان کے پیچھے کا عمل، وہ ان کے پیچھے ذکر کا اہتمام، وہ ان کے پیچھے تقوی کا، خشوع کا، خضوع کا، اللہ سے تعلق کا معاملہ ایسا تھا، معمولی بات دل پر اثر کر گئی۔ اور اس نے کہا کہ تم امی کے وعدے کو اتنا نبھا رہے ہو، ایک وعدہ میں نے اللہ سے کیا ہے اور آج تک میں اس کو نہیں نبھا رہا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے توبہ، اس ڈاکو نے توبہ کی اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان سب نے توبہ کی، سب کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ ان کے ایک جملہ، ایک کلمہ زبان سے نکلا ہوا، ایک بات سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ تو میرے بھائیوں، حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی سوانح عمری اور آپ کی حیات طیبہ سے سیکھنے والی چیزیں یہ ہیں۔ سیر نگاروں نے لکھا ہے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ پابندی سے باوضو رہتے تھے، 24 گھنٹے یعنی سونے کو چھوڑ کر جتنا جاگنے کا وقت ہے وہ سارا وقت باوضو رہنے کا اہتمام۔ یہ ہے پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات۔ آپ کی تعلیمات یہ ہے کہ پوری زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، پابندی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنا۔ راتوں کو جاگنے کا معمول اتنا تھا کہ پیروں پر ورم آ جاتا۔ ایک لمبی مدت سیر نگاروں نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اسی وضو سے فجر کی نماز بھی پڑھتے تھے، یعنی عشاء کے بعد سے مسلسل عبادت کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ فجر کی نماز ہو جاتی تھی۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا ایک لمبے مدت تک آپ کا معمول تھا۔ ہم اتنا نہیں کر سکے، کم از کم ایک دن کرنا چاہیے، کم از کم چند نمازوں تک۔ اب تو افسوس یہ ہے کہ مسلمان سے پوچھا جائے تو وہ تو باغسل نہیں رہتا، باوضو کی بات چھوڑ دیجئے۔ کتنے لوگ ہیں جو 11ویں کر رہے ہیں، اس وقت میں بھی ناپاکی کی حالت میں 11ویں کرتے ہیں۔ یہ کئی کی 11ویں ہوئی، وہ کوئی 11ویں قبول نہیں ہوگی جو پیران پیر کی شریعت کی بتائی ہوئی تعلیمات سے ہٹ کر ہو، نماز چھوڑ کر ہو۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک فتویٰ لکھا ہے کہ اگر کوئی فرض نماز چھوڑ دیتا ہے تو میرے نزدیک وہ واجب القتل ہے، یعنی اگر وہ ہوتے اور آپ نماز چھوڑ رہے ہوتے، بھلے آپ 11ویں کریں، ان کی نماز چھوڑ کر 11ویں کر رہے، پیران پیر رحمت اللہ علیہ آپ کا سر قلم کر دیتے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ عقیدت نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ کو ماننے نہیں کہلاتا کہ کسی وقت میں وہ لوگ کھانے کے بھوکے نہیں تھے، وہ زندگی میں کسی انسان کا کبھی تحفہ نہیں قبول کیے ہیں، تو کیا آج وہ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہمارے کھانے اور 11ویوں کے وہ محتاج ہیں؟ ہرگز نہیں ہیں۔ وہ ہم کو تعلیمات دے کر گئے ہیں۔ سچے اولیاء اللہ کے طریقے پر چلنے والے اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ اللہ کے اولیاء کو چاہنے والے لوگوں میں سے ہیں، حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ باوضو رہیے، باغسل رہیے، کم از کم نمازوں کی پابندی کیجیے، جہاں ہیں وہاں پڑھ لیجیے، فرض قضا نہ ہو، اس بات کا اہتمام کیجیے۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے معمولات میں یہ ہے، 25 سال تک وہ تربیت کے لیے اپنے شیخ کی خدمت میں رہے ہیں، تب جا کے وہ اللہ کے ولی بنے ہیں۔ ہم 25 منٹ کسی اللہ والے کی خدمت میں بیٹھنے ہم کو نصیب نہیں ہو رہا ہے، زمانہ گزر گیا، 10 منٹ سے زیادہ جمعہ کا بیان ہم نے نہیں سنا۔ وہ 25 سال تک اللہ کے ولیوں کی خدمت میں رہے، تب جا کے ان کو وہ مقام ملا۔ ہم کبھی کسی خانقاہ کی دہلیز بھی نہیں کھدلے ہیں، کبھی کسی اللہ کے نیک بندے عالم دین کی خدمت میں بھی نہیں گئے ہیں، کبھی ہمارا مدرسے کا زیارت بھی ہم کو نصیب نہیں ہوئی، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں اور ان اولیاء اللہ کا سایہ اور ان کے فیوز اور ان کی برکتیں ہم کو حاصل ہو جائیں گی۔ یہ خیال خام ہے، یہ زبان
رواں خرچی ہے، یہ خوش فہمی ہے، اس سے ہم کو نکلنا چاہیے۔ تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے معاملات میں سے یہ تھے، 4 سال تک تو بالکل خلوت نشیں رہے، کسی سے کوئی تعلق نہیں، بالکل دنیا سے کنارہ کش رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اور بہت اللہ نے مال دیا تھا، سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ان کا ایک مزاج تھا۔ تو یہ ہمارے اکابر کی، مشائخ کی، حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات تھیں۔ تو آج سے 950 سال پہلے گیلان قصبے میں، گاؤں میں، ایران کے شہر میں پیدا ہوئے، 90 سال زندگی گزاری، لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے، اور بڑی تعداد میں لوگ تائب اور توبہ کیے اور نیک صالح بنے، اور یعنی 562 ہجری میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ آخری وقت تھا، ان کے بیٹے حضرت عبد الجبار، ایک بیٹے کا نام عبد العزیز، وہ سب بیٹوں کو بٹھا کر تعلیم دیا کرتے تھے۔ آخری وقت تھا اور لمبا سجدہ کیا، بیٹے پریشان ہو گئے اور حضرت کو جگایا، کچھ ہوش میں آئے اور پوچھا ابا جان کیا حال ہے؟ تو کہا الحمدللہ، مطمئن ہوں۔ اس وقت بھی شیطان آ کر، اب موقع نہیں ہے کہ تفصیلات سناؤں، شیطان نے کوشش کی، آخری وقت تک شیطان بھٹکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ آپ دل میں بٹھا لیجئے کہ میں مطمئن نہیں ہو جاؤں کہ میں کسی خانقاہ سے جڑ گیا، میں کسی مدرسے سے جڑ گیا، میں عالم بن گیا، میں مفتی بن گیا، میں حافظ بن گیا، میں سالک بن گیا، میں شیخ بن گیا، مجھے خلافت مل گئی ہے اور مجھے یہ مقام مل گیا، میں امیر بن گیا، مجھے چلے لگ گئے، 4 ماہ لگ گئے، بیرون لگ گئے۔ کوئی بات پر مطمئن نہیں ہونا، آخری وقت تک ڈرتے رہنا، یہ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا درس تھا۔ آخری وقت بیٹے نے پوچھا کیا کیفیت ہے؟ کہا الحمدللہ، دل مطمئن ہے۔ پھر کہا لا الہ الا اللہ، پھر 3 مرتبہ اللہ 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 کہا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایسی پاکیزہ زندگی ان حضرات کی ہے میرے بھائیو۔ اصل تعلیمات اولیاء اللہ کے۔ ربیع الثانی کا مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے کے ہم ربیع الاول میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا مہینہ ہے۔ ربیع الثانی امام الاولیاء حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے ان کی حیات طیبہ کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔